ضلع مظفر نگر کا رہنے والا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں ابتدا سے انتہا اخیر تک پورا عالمیت کا کورس کیا اور اس کے بعد شعبہ افتاء میں داخلہ ہوا۔ وہیں سے دارالفتاء سے شعبہ افتاء سے فراغت حاصل کی، پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مراد آباد میں 2 سال پڑھایا۔ وہاں سے حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مدنی منزل میں مدرسہ حسینیہ جو شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں حضرت نے اپنے بچوں کے لیے قائم کیا تھا، گھر کے اندر مدرسہ ہے حضرت کا، وہاں پر مدرس رہا۔ پھر وہاں سے ساؤتھ افریقہ گیا اور تقریباً 13 سال سے بحمدللہ وہاں پر ہوں اور وہاں بھی قرآن و حدیث کی خدمت انجام دے رہا ہوں دارالعلوم آزاد ویل میں۔ اور اب بتاؤ۔ اچھا جی۔ اور اب الحمدللہ حضرت والا کی جو یہ اشعار کی تشریح ہے، یہ تشریحات میں لکھ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت جلد شائع ہونے والی ہے، 2-3 جلدیں جو بھی، اور جب تک شائع نہیں ہوگی تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کتابیں پڑھائی ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں کون کون سی کتابیں پڑھائی، تو اللہ کے فضل سے صحاح ستہ میں اکثر کتابیں، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، سب کتابیں پڑھانے کا موقع ملا ہے، مشکات شریف اور دوسری کتابیں بھی۔ یہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا کلام ہے اور اس کا عنوان ہے اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور پیدا فرمایا۔ ایک کام اللہ نے پیدا فرمانے کے بعد ہمارے ذمہ لگایا ہے اور باقی سارے ہمارے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہمارے ذمہ اللہ نے لگایا کہ تم میری پوری بندگی کرو، مجھے پورے طور پر راضی کرو، ایک سانس مجھے ناراض نہ کرنا، یہ تو تمہارا کام ہے۔ جس حال میں بھی رہو، جس طرح بھی میں تمہیں رکھوں، لیکن تمہارا ایک کام ہے کہ تم میری مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے نہ پاؤ۔ جو بندہ اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیتا ہے کہ چاہے حالت فقر ہو، فقیری میں ہوں یا مالداری میں، بادشاہی میں ہوں یا رعایا بن کر ہوں، یا جس انداز کی بھی میری زندگی ہو، لیکن جو اللہ کا حکم ہے میں اسے توڑوں گا نہیں اور اس کے خلاف نہیں چلوں گا۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ قرآن کریم کی شروع کی آیت سے لے کر اور سورہ ناس کے اخیر تک آپ کو یہ مضمون ملے گا اور یہ مفہوم نکلے گا کہ جو بندہ اس طرح سے اپنے اوپر لازم کر لے کہ میری جو ڈیوٹی اور ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے میں اس کو پوری کروں گا، پھر اللہ تعالی کی شان ربوبیت اس کے حق میں اس طرح کار فرما ہوتی ہے کہ اس کو مضرتوں اور نقصانوں سے بچاتے ہوئے اور اس کی مصالح اور منافع کا خیال رکھتے ہوئے اللہ اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہماری بنیادی سوچ اور سوچنے کا جو انداز اور نقطہ نظر بدل گیا، اس لیے ہم مشکلات کے سامنے میں ہیں اور ہمیں پریشانیاں اور الجھنیں لاحق ہیں، ورنہ میرے دوستو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام کے ایمان اور یقین کی جو سطح تھی، جو انداز تھا سوچنے کا کہ جو بتا دیا گیا 100% اور 101% یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ امرہ یسرا، تم مجھے راضی کرو، یہ تو تمہارا کام ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے 2 کام بتائے، ایک تو بتایا اے بندو تمہارے کرنے کا ہے، اور دوسرا بتایا کہ دوسرا کام میرے کرنے کا ہے۔ تمہارا کرنے کا کام، تمہارا کرنے کا صرف ایک کام ہے کہ تم مجھے راضی کرو۔ تم خود اس مسئلے میں مت الجھو کہ میں اپنے اوپر آئے ہوئے مسائل کو اور پرابلمز کو سورٹ آؤٹ کیسے کروں، ان سے کیسے نکلوں، کیسے میرے مسائل حل ہوں۔ یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں، تمہارے کرنے کا دوسرا کام ہے، اور تم اس کو کر نہیں رہے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم مجھے راضی کرنے پر تل جاؤ اور اس کا فیصلہ اور عزم کر لو کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ تو دوسرا کام تو میرا ہے، تم اس میں الجھے ہوئے ہو، اس میں مت الجھو۔ پوری تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، جن اکابر اولیاء اللہ نے اس فیصلے پر زندگی گزاری، پھر اللہ کی شان ربوبیت
ان کے حق میں ایسی کار فرما ہوئی کہ لوگ اور ان کے ساتھی اور ان کے دوست اور ان کے ملنے جلنے والے دیکھتے رہ گئے. اللہ ایسے حالات سے بچاتے بچاتے نکالتے منزل مقصود پر اللہ نے ان کو پہنچا دیا. ہماری بنیادی جو کمی ہے، میں بھی شامل ہوں اور ہم سب شامل ہیں، جب بھی کوئی حالت آئی اب ہم صبح اٹھتے ہیں اور لگتے ہیں اس کو کسی طرح سے ہم اسے حل کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں. بے شک کچھ صحیح کوشش کرنی چاہیے، لیکن زندگی میں ہم یہ خیال کریں کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، ہمارے سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. بس جب ہم اس پر آ جائیں میرے دوستو، سمجھ لو کہ پھر اللہ کی طرف سے بندے کے لیے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں. چاہے تھوڑا وقفہ تربیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال 2 سال 4 سال 10 سال اس حال میں آئیں کہ اللہ راضی ہے اور ہم سارے کام انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مصلحت نہیں، اس لیے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. حضرت والا کا جو کلام ہے کہ اپنے اللہ کو ہم خوب راضی کریں، میں اسی کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ منشا حضرت کا یہ ہے کہ یہ کام جو ہمارے کرنے کا ہے ہم اسے اپنے اوپر اوڑھ لیں اور اس کو لے لیں، پھر دیکھو اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. ہم اشعار پڑھتے ہیں لیکن اگر حقیقت میں گہرائی میں جائیں تو میرے دوستوں پتہ چل جائے گا کہ واقعی ایک اکیلے اللہ کو راضی کرنے سے جس طرح صحابہ کامیاب ہوئے، اولیاء کامیاب ہوئے، آج کے دور میں بھی یہی ایک طریقہ ہے. فلاں کو بھی راضی کرو، فلاں کو بھی راضی کرو. بھائی ان کو راضی کرنے میں مجھے کچھ نافرمانیاں کرنی پڑ رہی ہیں، کچھ گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑ رہا ہے. اب مشورہ دینے والے مشورہ دیتے ہیں نہیں تو اگر تم ایسا نہیں کرو گے خاندان والے چھوٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، ایسے حالات آ جائیں گے، ویسے حالات آ جائیں گے. بس یہی موقع جمنے کا ہوتا ہے. جب بندہ اس موقع پہ جم گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی کے چھوٹنے کی پرواہ نہ ٹوٹنے کی، اللہ کا حکم نہ چھوٹے اور نہ ٹوٹے، بس مجھے اس کی پرواہ ہے. پھر دیکھو میرے دوستوں کیسی دل میں بھی ایک عجیب بہار آتی ہے، دل میں بھی ایک عجیب کیف اور مزہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور خاص اس کا بندے کا اللہ سے گہرا تعلق جڑ جاتا ہے. حضرت کا ایک شعر ہے کہ جب اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر دل بھی بجھا بجھا رہتا ہے. کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی. اللہ والے اگر ان سے کچھ ایسا کام سرزد ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو میرے دوستو، وہ فوراً دل میں محسوس کر لیتے ہیں اور انہیں جب تک چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اللہ کو راضی نہ کر لیں اور اللہ سے توبہ نہ کر لیں. قرآن میں دونوں جماعتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. فوراً معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، آپ معاف کر دیجئے. تو وہ جو دل کے اندر ایک چیز ہے میرے دوستو، ایک طرح کی کہ ایک نقطہ لگتا ہے، وہ فوراً زائل اور ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آدمی اس طرف سوچے ہی نہیں اور زندگی ایسے ہی گزار رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ دنوں کی عارضی بہار اور رنگت اور یہ حاصل ہو جائے. جیسے آج حضرت والا کے شعر کی تشریح میں نے لکھا ہے وہاں کے جو مجرمانہ معصیت میں لگا ہوا ہے تو اسے کچھ خوشی معلوم ہو رہی ہے، ظاہری حضرت کا لفظ ہے کہ معلوم ہو رہی ہے. تو میں نے تشریح میں لکھا کہ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے خوشی ہو رہی ہے بلکہ صرف معلوم ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے خوش نہیں ہے. دنیا کی لذتوں میں پڑ کے لگتا ہے کچھ مجرمانہ معصیت اور غفلت اور لذت تھوڑی سی اٹھا رہا ہے، حقیقت میں لذت نہیں ہوتی میرے دوستو. سبحان اللہ، اللہ کی طاعتوں میں کیا مزہ ہے. بزرگوں نے لکھا طاعت کی خصوصیت یہ ہے
کرتے وقت میں طبیعت پر زور پڑتا ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت میں روح کو ایک لذت اور قرار اور اطمینان ملتا ہے، اور وہ اطمینان یہ نہیں کہ ملا اور ختم، قائم رہتا ہے دیر تک۔ اور معصیت و نافرمانی کا اثر یہ ہے جب کر رہے ہو تو کچھ مزہ محسوس ہو رہا ہے، کرتے ہی بے چینی شروع، کرتے ہی دل بے چین پریشان۔ ایک شخص نے رمضان کا مہینہ کسی اللہ والے کی خدمت میں گزارا، بڑی پابندی سے، یعنی غفلت کی باتوں سے، لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، غلط سلط حرکتوں سے، رات کی لمبی لمبی محفلوں مجلسوں میں بیٹھ کر دل کو ظلمت کدہ بنانے سے، سب چیزوں سے بچتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ لغو جملے زبان سے نہ نکلیں، بیکار کسی سے بدظنی، بدگمانی، برا خیال کسی کے متعلق، حقارت کسی کا گھٹیا، کسی کو گھٹیا سوچنا، اپنے اوپر سب چیزیں تطبیق دیتے ہوئے اور اپنے اوپر ساری چیزوں کو منطبق کرتے ہوئے اچھی طرح سے گزارا۔ حضرت والا حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمہ اللہ فرماتے تھے اس رمضان کا اثر اسے اگلے رمضان تک محسوس ہوتا رہے گا۔ چنانچہ جو لوگ حرمین میں ہوتے ہیں اور بڑی تلاوت اور ماشاءاللہ خوب دعاؤں میں اور بیٹھے روتے رہتے ہیں، اکیلے بالکل کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، وہ حلاوت اور مٹھاس، میرا اپنا گمان تو یہ ہے کہ مرتے دم تک بھی نہیں نکلتا، لگتا رہتا ہے کہ آہ کیا لطف تھا، کیا مزہ تھا۔ یہی حضرت والا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری کے زمانے میں جو ان کے ساتھ رہا ہوں، اور حضرت کا وہ شب اخیر کے وہ آہو فغاں اور وہ اللہ کو پکارنا جو میں نے دیکھا ہے، تو اس کا جو اثر ہے طبیعت میں آج تک اسے سوچتا ہوں تو مجھے مزہ آ جاتا ہے۔ تو طاعت کی میرے دوستو یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی لذت اور اس سے ملنے والی روح کی جو قلب کو جو حلاوت ہے اسے قائم رکھتے ہیں۔ معصیت میں وقتی طور پر کچھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، اس لیے دنیا کی بہاریں، حضرت کا کلام اس پر بہت زیادہ ہے پوری فیضان محبت میں کہ دنیا کی یہ بہاریں عارضی ہے، دنیا کی یہ رنگت عارضی ہے، ان میں مت پھنس جاؤ، مت الجھ جاؤ، ورنہ جیسے وہ بلبل جو خوب چہچہاتی پھر رہی ہے درختوں پر اور موسم بہار آیا ہے اور سمجھ رہی ہے آہ میرے مزے آ گئے، خوب بہترین آشیانہ اپنا بنایا اور گھر بنایا، لیکن جب موسم خزاں آیا تو بیچاری روتی پھرتی ہے۔ حضرت کا وہ شعر ہے کہ در سے عبرت ہے چشم عنا دل، در سے عبرت ہے چشم عنا دل، کس طرح نم ہے غم سے خزاں میں، در سے عبرت ہے چشم عنا دل، کس طرح نم ہے غم سے خزاں میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دو لفظوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، الدنیا حلوۃ خضرۃ۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ خضرۃ جانوروں کے اعتبار سے فرمایا گیا اور حلوۃ انسانوں کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے، لیکن دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ خضرۃ اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ جو سرسبزہ اور شادابی آتی ہے یہ بہت جلد مرجھا کے ختم ہو جانے والی ہے۔ تو دنیا کا زوال بھی اسی طرح ہے، جیسے وہ وقتی طور پر کچھ سرسبز و شادابی معلوم ہو رہی ہے، لیکن عن قریب موسم خزاں آیا اور وہ ختم ہوئی۔ بس یہ جو دنیا کی رونقیں اور چمک دمک ہے میرے دوستو، ان کا یہی حال ہے۔ بہت بڑا نادان ہے وہ انسان، اللہ کے حکم کو توڑ دیا، کوئی پرواہ نہیں، انٹرسٹ اور سودی نظام پر کاروبار چل رہا ہے، کسی بھی طرح یہ دنیا کی تعیش عیش و عشرت حاصل کرنی ہے، چاہے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے اور مزے دنیا کے لوٹنے ہیں۔ تو میرے دوستو جس دن دنیا سے جائے گا اسی بلبل کی طرح سے روتا پھر رہا ہوگا اور روئے گا، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد کی جو حسرت ہے، ہائے ہے میرے دوستو، وہاں سے پھر کبھی لوٹنا نہیں ہے۔ اور وہ حسرت ایسی حسرت ہے کہ واقعی جسے حسرت کہا جا سکے، واقعی جسے حسرت کہا جا سکے۔ دنیا میں ہم کو کسی چیز پہ کوئی حسرت ہوئی، کوئی افسوس ہوا، کوئی غم ہوا، کوئی حادثہ پیش آیا یا کسی سے کوئی خوف ڈر لاحق ہوا، لیکن میرے دوستو قرآن میں دو لفظوں سے آخرت کا جو قائم کیا گیا ہے حال اہل ایمان کا، کہ ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔
جتنی چیزیں چھوٹ گئی اللہ والوں سے، چاہے بڑے محلات چھوٹ گئے ہوں، چاہے بڑے بڑے خاندان، بڑے پھیلا ہوا خاندان، بہت بچے، اولاد اور یہ سب کچھ چھوٹا، کوئی غم نہیں جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں، اور کوئی ڈر بھی نہیں کہ ہائے آئندہ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا صورت پیش آئے۔ اللہ والے میرے دوستو، ان کو بشارت سنائی جائے گی، اور قیامت کے دن ایسے خاص بندوں کو اللہ پکار کے کہیں گے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے میرے بندو، آج تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ دن، یہ جو میرا دن ہے اے میرے بندو، یہ تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ تم تو دنیا میں ڈر چکے ہو، تم تو دنیا میں خوف کھا کے میری نافرمانیوں سے بچ چکے ہو۔ جو دنیا میں خوف کھا کے بچ چکا میرے دوستو، یاد رکھنا آخرت کا خوف اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے۔ جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، قدم قدم پہ اللہ سے ڈر رہا ہے، تو میرے دوستو پھر اللہ اسے آخرت میں خوف سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جو یہاں نہیں ڈرا، من مانی جیسے چاہا کر رہا ہے، تو میرے دوستو وہ تو اس کے لیے ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یہاں تو ایک ہی صف میں، ایک ہی مجلس و محفل میں وہ بھی بیٹھا ہے جو چپکے مشت زنی کا شکار ہے اور اس حرام کاری میں مبتلا ہے، چپکے رات کو ٹیویاں دیکھنے، ٹی وی پر حسین مناظر، گندے مناظر دیکھنے میں مبتلا ہے، حرام محبتیں، دوستیاں لڑائے ہوئے، لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے اور لوگوں کے قرضے نہ چکائے ہوئے اپنی تجارتوں کو خوب بڑھا لیا، لیکن لوگوں کے قرضے دینے کو تیار نہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں دینے کے لیے۔ ہائے افسوس، ایمان والا بن گیا، تبلیغ میں چلے لگا لیے، مجلسوں میں آ رہا ہے، لیکن اپنی آخرت کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ اگر آج رات کو نہیں بلکہ اسی گھڑی میں چلتا بنا، کون میری اولاد ہے جو ضمانت لے رہی ہے کہ ہم قرضے ادا کریں گے؟ اور یشکو الی ربہ الوحدہ، جو قرض خواہ قرض کی حالت میں مرے گا، اپنے اللہ سے وہ تنہائی کی شکایت کرتا رہتا ہے، جنت میں نہیں آگے بھیجا جاتا۔ لوگوں نے قرض کے معاملے کو بڑا ڈھیلا ڈالا سمجھا۔ مجھے یہاں کا پتہ نہیں، سعود کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے دیندار لوگ ہوں گے لیکن سارا نظام زندگی، سارا کاروبار قرض پر۔ میں تو ان سے کہتا ہوں، تم سے وہ 1000 درجے اچھے ہیں جو گھروں میں روٹی بنا کے بیچ رہے ہیں، سموسے بنا کے بیچ رہے ہیں، پاپڑ بنا کے بیچ رہے ہیں، اور گھر سے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہیں، لیکن کسی کا ایک پائی ان کے اوپر قرض نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بات لکھی ہے میرے دوستو، غور سے سن لے، غور سے۔ قرض حقوق العباد میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ قال علی جبریل آنفاً، مجھے حضرت جبریل نے ابھی خبر دی ہے کہ شہید بھی اگر کوئی ہو کے مرا ہو شہادت کی حالت میں، قرض اس سے جب بھی معاف نہیں ہوگا، شہادت کی حالت میں بھی۔ ہاں ایک بات لیکن کہہ دوں تاکہ ہم نا امید نہ ہو، اللہ تعالی سے کسی کا ایسا خاص تعلق، اتنا معافی توبہ اس نے کی، قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں تھی، بیان سن لیا، باتیں سن لی، اب تڑپ تو رہا ہے، پریشان تو ہے، جتنی ظاہری کوششیں ہیں سب کر لی، غیر ضروری سارا سامان بیچ ڈالا، لیکن قرض کی ادائیگی کی صورت ابھی بھی نہیں، اور اللہ سے خوب مانگ رہا ہے۔ تو ایک بات سن لیجئے، علماء نے ایک صورت یہ بھی لکھی ہے، حدیث کی کتابوں میں شروحات میں موجود ہے کہ اللہ نے اگر اس بندے سے اتنا پیار کر لیا اور یہ اس کا اتنا راضی لاڈلا بندہ بن گیا، تو اللہ اس کی طرف سے اس بندے کو آخرت میں اتنا دے دیں گے کہ وہ راضی ہو کر خود معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے سہارے یہ عرض کرنا نہیں ہے کہ ہم اس کے سہارے قرض لیتے رہیں، نہیں میرے دوستو، میرا منشا ہے کہ نا امیدی اللہ نے کسی حال میں نہیں رکھی، کوئی حالت بندے کے لیے ایسی نہیں چھوڑی کہ وہ نا امید ہو رہا ہو۔ حضرت والا کا کلام میں شروع کرنے جا رہا تھا کہ اپنے اللہ کو راضی کریں، یہ ہے ہماری زندگی کا مشن اور یہ ہے مقصد حیات۔ جو چیزیں اللہ کو راضی کرنے میں خلل ڈال رہی ہیں ان سے بچتے رہیں تو انشاءاللہ
کسی در کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ تمام دروں سے ہمیں محفوظ کر لیں گے، بس ہماری یہ فکر ہو جائے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے انداز سے سمجھایا. میرے دوستو، ایک روایت ہے، میں تو مشکات پڑھاتے ہوئے بتا دیتا تھا کہ ایسے ذرا تنبیہ کے لیے کہ بھائی اس روایت کو کچھ دنوں کے لیے لکھ کر اپنی پیشانی پر چپکا لینا. کیا ہے وہ روایت؟ من جمع همومه ہما واحدا ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا الى آخر الحدیث، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جس نے اپنے سارے غموں کو یعنی سب کو چھوڑ دیا اور ایک غم اوڑھ لیا اور ایک غم بنا لیا، اور وہ کیا ہے؟ آخرت کا غم. آخرت کا غم کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا غم. جو کام ایسا ہے جس سے میری آخرت بگڑ سکتی ہے میں نہیں کروں گا بھائی، میں نہیں کروں گا. آپ کو جو کچھ کرنا ہو کرو، میرے خاندان والوں، میرے بیوی بچوں، میرے دوستوں، تمہیں جو کرنا ہو کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا رب اور پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اگر غور کریں، ہم نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے نماز میں اپنی ربوبیت کا بندے سے اس قدر اقرار کیوں کروایا ہے. ذرا غور تو کرو. جیسے ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی تو فوراً پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جیسے ہی رکوع میں گئے تو کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، اور جیسے ہی سجدے میں گئے تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اور پھر کھڑے ہو گئے تو کہتے ہیں ربنا لک الحمد. یہ ہر قدم 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 پہ ربوبیت. قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، انتہا ہو رہی ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. رب الناس، یہاں بھی رب العالمین. رب اور پالنے والا وہ ہے، وہ اللہ رب ہے پالنے والا. ربوبیت کا کیا معنی؟ بندے کو اس کی تمام مصالح کا خیال رکھتے ہوئے اور مضار یعنی مضرت و نقصان کی چیزوں سے بچاتے ہوئے اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچانے والا. اتنا عظیم الشان قدرتوں والا اللہ ہمارا رب ہے. اگر ہم نے ربوبیت پر یقین کر لیا ہوتا تو کیا مجال تھی کہ تبلیغ میں چلا لگانے گئے اور دکان پر جوان لڑکی کو کھڑی کر گئے. ہمیں پتا ہے دکان ہمارا رب نہیں ہے. کیا مجال ہے کہ بزرگوں کے یہاں گئے اور گھر کے حالات بگاڑ کر اور شریعت کے خلاف کام کر کے اور اپنے آفسوں میں جوان لڑکیوں کو بٹھا کر، جی کیا کیا ہو رہا ہے. اندر آفس میں سیٹ صاحب بیٹھے ہیں اور سیکریٹری جوان لڑکی ہے، اور سیٹ صاحب اندر آفس میں بیٹھے ہیں، ریموٹ سسٹم سے ان کا دروازہ کھلتا اور بند ہوتا ہے. اب وہ لیے بیٹھے ہیں، وہاں سے ایک بٹن دباتے ہیں، جب دباتے ہیں تو دروازہ کھلا اور پھر سے وہ بند ہو جاتا ہے. میرے دوستو ذرا غور اور توجہ سے سنیے. جب وہ جوان لڑکی، وہ عورت نہ ہو جوان لڑکی، چھوڑو اس کو، غیر محرم عورت، وہ فائل حساب کتاب کی لے کے اندر آفس میں داخل ہوئی اور انہوں نے وہ بٹن دبا کے کھولا اور پھر وہ دروازہ بند، جس میں کوئی باہر سے اندر اور اندر سے باہر نہیں آ جا سکتا ہے اور نہ وہاں کوئی غیر اس کے علاوہ موجود. یہ خلوت بالاجنبیہ ہے جو حرام ہے. حرام. میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی جگہ پر ایک مرد اور عورت تنہائی میں ہو اور تیسرا ان میں شیطان نہ ہو. یا تو حضور کا فرمان علیاذ باللہ جھوٹا، یا تو ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو غیر محرم لڑکی 10 سال سے آ کے بیٹھ رہی ہے اور مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ دلوں پر زنگ لگ جانے کی بات ہے اور دلوں پر زہر چڑھ جانے کی بات ہے، ورنہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے فرما دیا. اور میں بھی لکھ رہا تھا، بڑی پیاری بات حضرت والا کی برکت سے وہ تشریحات میں آئی ہوئی ہے.
میں یہ کہتا ہوں اگر گناہ کرنے سے مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن کیا یہ کم ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے اتنے عظیم محسن کریم رحیم خالق و مالک اللہ کے حکم کو توڑ دیا؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ کوئی معمولی بات ہو گئی کہ اللہ کے حکم کو توڑا؟ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، کسی نے یہ خط لکھا کہ مجھے فلاں پوچھتا ہے کہ نماز پڑھنے جاتے ہو، کیا نماز پڑھتے ہو خام خواہ کے لیے، کیا ملا تمہیں نماز پڑھ کے؟ حضرت تھانوی نے جواب لکھا، یہ کہہ دو نماز پڑھ کر مجھے نماز ملی۔ کیا نماز میں نے پڑھ لی یہ کوئی میرے لیے کم بات ہے؟ اور کیا چاہتے ہو کہ نماز پڑھ کے کیا ملا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا اپنے در پر بلا کر ہم جیسے ناپاک اور گندوں کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دینا، واللہ العظیم یہ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری یہ پیشانی اور ہماری یہ زبان، سچ کہتا ہوں جس وقت تلاوت کرتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کیوں یہ زبان لغو جملوں سے بند نہ ہو گئی، ورنہ کہیں لغو جملوں کی نحوست اور غلط باتوں کی نحوست ایسی نہ ہو جائے کہ ایک دن یہ زبان قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ اور میری بات کو مبالغہ مت سمجھنا، جو لڑکے جوان سینما ہالوں میں اور میوزک اور گانوں میں پڑے ہوئے ہیں، جا کے دیکھ لو کہ بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا لیکن آج ان کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سے محروم کر دیا۔ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں ہم قرآن بھول گئے۔ ارے نادان، ہر حالت جو دنیا میں پیش آتی ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ تو نے یہ تو نظر ڈالا، تو نے اس پہ نظر ڈالی، میں قرآن بھول گیا، یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا کتنا عظیم عذاب تیرے اوپر آیا۔ یہ زبان جو کسی کے خلاف غیبت میں مبتلا ہے، بدزنی کی باتوں میں مبتلا ہے، کسی نے آ کے کوئی خبر دے دی، عورتوں میں خاص طور پر یہ مرض پایا جاتا ہے، ذرا سی بات سنی بدگمانی قائم کر لی۔ میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اے معاذ لا تقزل الاول حتی تسمع کلام الاخر۔ اس کو بھی میں بہت اہمیت سے سبق میں پڑھاتے ہوئے بتاتا ہوں، غور سے سنیں میرے دوستو۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ قاضی جب تک فریق مخالف کی بات نہ سنے تو فریق اول کے لیے فیصلہ نہ کرے۔ اور اب سنیے، ہم حضرت ہردوئی رحمہ اللہ کے یہاں تھے رمضان کے مہینے میں، اسی روایت پر حضرت علماء جو کچھ خاص ہوتے ان کو ایک طرف بٹھا دیتے تھے دارالافتاء میں، اور پھر ان سے بعض مسائل کی تحقیق کرواتے تھے۔ تو حضرت یہ تحقیق کرا رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ قضا یعنی فیصلہ زبان و قلم سے تو نہ کرے، ذہنن بھی کوئی فیصلہ نہ کرے، اسے کہتے ہیں ذہن سازی۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں وہ فیصلہ تو ہمارا جب ہوگا لیکن میں قاضی صاحب سے پہلے سے ذرا ملنا چاہتا ہوں، میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ پوچھئے علماء سے فتویٰ، اس قاضی کے لیے ملنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے، کہ وہ چپ کے ہو سکتا ہے وہ اس کا ذہن بنا دے اور پھر فیصلے کے وقت یہ چیز اس پر اثر انداز ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، میں تو آپ کو صاف بتاؤں، ایک آدمی کی بات سن کر اگر کوئی مسئلہ اتنا صاف آ جائے نا جیسے سورج کی روشنی وہ دکھائی دے رہی ہے، دن نکلا ہے، اجالا ہے، یہ سورج روشن ہے، ایسے بھی اگر ایک آدمی کی بات سن کر تمہارے سامنے مسئلہ آئے تب بھی دوسرے کو بلا کے ذرا پوچھ لو، تحقیق کر لو۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کی اہلیہ محترم مرحومہ کیا جو منشی دفتر میں تھے ان کی کچھ شکایت کی، حضرت نے سنی تو نہیں اور فرمایا ذرا یہیں دروازے کے پاس کھڑی رہو، میں ابھی ان کو بلا لیتا ہوں۔ اور فوراً بلا کے لائے اور پوچھا جی کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا آپ تو ہمیں ایسے ہی فضیحت کرتے ہیں۔ بات ہی ساری ختم، سارا قصہ ختم۔
بحمد اللہ کر کو ان چیزوں سے واسطہ پڑا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے تو سمجھ پیدا ہوئی۔ ایک شخص سے تجارت میں پارٹنرشپ، یہاں بہت سے تاجر بھی آتے ہیں اس لیے عرض کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں، بھائی میں آپ کو صاف بتا دوں میں ان باتوں کی کوئی تیاری نہیں کرتا، میں تو یہاں آ کے اس طرح بیٹھتا ہوں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ جو تشریحات ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، حضرت والا کی دل کی چاہت، مراد، تمنا، دعائیں، توجہات اور یہ بیٹھنے والوں کی جو طلب ہے اس کی برکت سمجھتا ہوں۔ اور آپ سب کو بتا دیتا ہوں، مجھ سے سوال نہ کرنا، آپ کی قوت حافظہ اتنی اچھی، سحر کے بعد اور جب میں متاثر ہوا جادو سے قوت حافظہ کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ یہ تو یہاں کی برکات ہیں، اس خاص حصے کی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باتیں دل میں ڈالتے ہیں، اس لیے آپ سب سمجھ لیں اچھی طرح سے، بندے کا اس میں ادنا درجے کا نہ کوئی کمال۔ میں یہاں تک عرض کر دوں کہ کسی دن طبیعت کی کمزوری اور دن بھر کام کرنے کی وجہ سے ایسی حالت بھی ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھنے سے پہلے کوئی جملہ بولوں تو جیسے سر پہ جا کے لگ رہا ہے کمزوری سے، لیکن اس کو میں خیال میں بھی نہیں لاتا، مجھ کو پتا ہے یہ حدود جو ہیں، یہ حدود جب میں یہاں گھسوں گا پھر کچھ اور ہوں، میں پھر میں وہ نہیں ہوں جو ادھر ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے جو باتیں آتی ہے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں اور حقر پیش کرتا ہے، حضرت والا کا حکم ہے، دعائیں ہیں، توجہات ہے۔ تجارت میں پارٹنرشپ ہم نے کر لی، شروع کا زمانہ تجربہ تھا نہیں، جب ہم وہاں پر گئے تو ایک کاروبار شروع کیا، یہ جو لباس ہوتے ہیں عورتوں کے یہ وہاں شروع میں ہم لوگوں نے بیچے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے فیشن کتنی جلدی بدلتے ہیں، چند دن تک تو اس میں نفع ہوا لیکن پھر نقصان ہوا۔ قصہ مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سال کا نتیجہ نکالا تو 14 ہزار تینوں حضرات کا نقصان۔ جب بندے نے جا کر یہ نقصان بتایا تو ان کو یقین نہ آئے، الغرض کہنے لگے ہمیں کچھ سوالات کر لیے، میں نے جوابات دے دیے، سمجھ میں آ گئے۔ اب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر سوالات وہ جوں کہ تو رہتے ہیں، تو آپ ہم پہ کوئی جادو سا کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کیا سوال تھے۔ اب ان کے شبہات دیکھیے، کہتے ہیں کہ ایک شخص کے سامنے آپ نے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ ہمیں تجارت میں نفع ہوا ہے، اور وہ گواہ موجود ہے۔ ایک شخص کے سامنے آپ نے یہ کہا کہ الحمدللہ ہمیں نفع ہوا، اور گواہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہی بات کوئی ایک فریق سے جا کے کہے تو کتنی پکی بات ہے۔ اچھا ہاں یہ تو گواہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ نفع ہوا ہے۔ چلیے نمبر 2، میں نے ان سے پوچھا دوسرا شبہ، فلاں جگہ پر اتنے لاکھ روپیے آپ نے بھیجے ہیں، بتاؤ کہ کیسے، کس کے، جب آپ نے کمائے نہیں تو کہاں سے بھیج دیے؟ شبہ ثانی، دوسرا شبہ۔ تیسرا، فلاں مال جو بھیجا گیا ہم سے رائے اور مشورہ نہیں لی گئی لہذا ہم نقصان میں شریک نہیں، 3 شبہ۔ بہت اچھے ہیں۔ اب اگر فریق واحد میں موجود نہ ہوں اور کسی کو وہ بتائیں کہ یہ گواہ بیٹھے ہیں، پوچھیں آپ ان سے نفع کتنا ہوا، یہ آدمی بیٹھے ہیں پوچھیں آپ ان سے انہوں نے اتنا پیسہ کہاں سے بھیج دیا، ابھی تو یہ افریقہ گئے ہیں اور اتنا پیسہ ان کے پاس جمع ہو گیا، یہ تو بالکل واضح ثبوت ہے، اور یہ بیٹھے ہیں پوچھو ان کے پاس اتنا پیسہ بھیجا ہے۔ کتنا میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں میرے دوستو، کبھی زندگی بھر کبھی بھی صرف بیوی کی بات سن کے ماں کے خلاف فیصلہ کرنا بڑا ظلم ہوگا، اور صرف ماں کی بات سن کے بیوی کے خلاف فیصلہ بہت بڑا ظلم ہے، اور صرف بہنوں کی بات سن کر بیوی سے بدظن ہونا بیوی پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے میرا اپنا ذاتی نظام، اللہ کی توفیق سے میں نے گھر میں پہلے دن کہا، بیوی تیرا مجھ سے تعلق ہے، اگر کوئی حق ضائع ہو مجھے بتا، بہنوں کے سلسلے میں یا والدین کے سلسلے میں تجھے کچھ نہیں بولنا، چپ خاموش۔ بہنوں سے میں نے کہا تم کو بیوی کے سلسلے میں میرے سامنے کچھ نہیں بولنا، اگر کبھی شکایت ہے بہت اچھا میں لاؤں گا ان کو اور ان کو، یہ بات آپ جیسے ہی کہہ دو سارا قصہ ختم۔ بیوی کچھ بول رہی ہے ذرا کہہ دو، ذرا ٹھہرو ابھی فون کر رہا ہوں میں خود گاڑی میں لے کے آ رہا ہوں، ابھی قصہ ختم۔ بہن شکایت کر رہی ہے، کہو نہیں ابھی ٹھہرو میں ابھی جاتا ہوں، آدھے گھنٹے میں لے کے آتا ہوں، سارا قصہ، سارے جھگڑے ختم۔ لیکن یہ بیوی
ایسا ذہن بناتی ہے خطرناک طریقے سے کہ چند دن کے بعد پتہ چلا سارے گھر والوں سے کاٹ کے رکھ دیا. کیوں؟ اپنے نبی کی تعلیمات کو ہم نے نہیں کچھ سمجھا. ایک کی بات مت سنو. جیسے ہی اس نے بات شروع کی اور کوئی بات آئی کہ جو بہن سے متعلق، والد سے متعلق، گھر کے نظام سے متعلق ہو، چپ، خاموش. اللہ کے حکم سے زیادہ تجھ سے محبت نہیں ہے مجھے، تیری محبت حکم الہی کے تابع ہے. اب یہ حدود سے بڑھ رہی ہو، میں بلا کے لاتا ہوں، سامنے بات ہو. میرے محترم دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں، ہاں بہت عجیب ہے. اور یہ اہل اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے مانگے، یہ سمجھ پیدا ہو تو گھر کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے پھر. ورنہ خاندانوں کے خاندان کٹ گئے میرے دوستو. بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا بیوی کے کہنے میں آ کر پورے گھر کا ستیہ ناش کیے بیٹھے ہیں. گھر میں اختلاف اور جڑ کچھ بھی نہیں ملے گی. پتہ چلا آخر میں صرف اتنی سی بات ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ تمہارے شبہات بڑے قوی اور مضبوط، لیکن اب سنو. شبہ اول کا جواب تو یہ ہے کہ چلتے چلتے فلاں عالم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسی تجارت وغیرہ. تو میں نے کہا الحمدللہ. میں ان کے سامنے اللہ کی کوئی شکایت شروع کروں گا کہ یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا؟ بلاؤ چلو ان کو پوچھو. شبہ ثانی کا جواب یہ ہے وہ فلاں عالم کے مدرسے کے اپنے پیسے ہیں، جا کے ان سے ابھی پوچھ لو. یہاں مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی جاؤ، ابھی جا کے معلوم کرو. کبھی تم سوچو کہ شاید کچھ بتا دیا، اب بھی یہاں سے کسی کو بھیجو، پتہ لگا لو. اور شبہ ثالث کا جواب یہ ہے اگر تم اس مال میں شریک نہیں ہو تو 14 کا نقصان ہے، اور اگر اس مال میں شریک نہیں ہو تو پھر نقصان پہنچ جائے گا 25 کا. اس لیے کہ جو نفع ہوا تھوڑا بہت وہ اسی میں ہوا ہے، اس سے پہلے والے میں نقصان زائد ہے. میں نے قصہ آپ کو سنایا. میرا منشا کیا ہے؟ ایک کی بات سن کر اگر فیصلہ کریں دکھے گی کہ بہت اچھی، نہیں، میری بیوی جو کہہ رہی ہے، وہ جو مولانا نے تقریر کی تھی نا خانقاہ میں، ارے اتنا بھی ہم نہیں سمجھتے، کیا ہمیں آپ پاگل سمجھتے؟ اس کا منشا یہ نہیں تھا. یہ تو بالکل سچی بات کہہ رہی ہے. یہ جو بات ہے آج، یہ جو میری بیوی کہہ رہی ہے، وہ نہیں، وہ تو جب تھا کہ جب مطلب کچھ شبہ ہو، کچھ ڈاؤٹ ہو. ہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو بالکل سچی بات ہے. ہاں شیطان ایسے ہی بنا کے پیش کرتا ہے کہ توڑو ان کو، ان کے دلوں کو توڑو. دوستو، میرے دوستو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ فیصلہ چھوڑو، ذہن بھی نہ بناؤ اس کے خلاف جب تک اسے بلا نہ لو. میں آزاد بل میں تو الحمدللہ حضرت والا کی برکت ہے کہ پڑھاتا ہوں، ورنہ میں پہلے گرلس مدرسے میں، بچیوں کے مدرسے میں پڑھاتا تھا. تو جس دن میں بچیوں کے مدرسے میں پڑھانے کے لیے منظور ہوا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ، تو ایک پرچہ میں نے لکھ کر محتم صاحب کے پاس دے دیا کہ حضرت اسے آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھ لیجئے گا جب تک میں یہاں مدرس ہوں. کیا پرچہ؟ وہ پرچہ یہ تھا کہ میرے متعلق اگر آپ کو کوئی بات بھی معلوم ہوگی تو ذہنی طور پر یا قولی طور پر یا عملی طور پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے آپ بلا کر اس کی تحقیق کریں گے. یہ آپ حضرت ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے. کیوں؟ یہی والی بات کہ دوسروں کی طرف سے چپ کے کوئی بات پہنچی، نتیجہ سخت نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں میرے دوستو. معاشرے میں جو بگاڑ ہے آج، ہماری نظر صرف اس پہ ہو کہ ہمیں ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نکال لیں گے، سارے حالات درست اور ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت کا یہ کلام پڑھتا ہوں، اس کا عنوان یہی ہے اور یہی مقصد حیات ہے، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم. جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کہ انسان ہی جانور سے وہ کم. جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کہ انسان ہی جانور سے وہ کم. بلکہ قرآن نے خود اعلان کیا ہے کہ جانوروں سے بھی بڑھ کر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں کفار جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں. اور دوستو سن لو تم کچھ میری داستاں، دوستو سن لو تم کچھ میری داستاں، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم. دوستو سن لو تم کچھ میری داستاں، ایک دن پھر نہیں ہوں گے
دنیا میں ہم خاک تن میں نہیں گئے اگر درد دل خاک تن میں نہیں گئے اگر درد دل کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم خاک تن میں نہیں گئے اگر درد دل کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم اور دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں ہاں اگر آپ کا کی ہو نگاہ کرم جو اپنی قیمت خود لگائے میرے دوستو پھر اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جو اپنی قیمت خود لگائے اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے بندہ ہر حال میں چاہے کہیں پہنچ جائے اسے تو یہی کہنا ہے کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک کہ اللہ ہم سے حق عبادت و معرفت ادا نہیں ہوا اور ہم حاصل نہیں کر سکے صحبت اہل دل سے ملا درد دل صحبت اہل دل سے ملا درد دل ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم اور درد دل سیکھنا گئے اگر دوستو درد دل سیکھنا گئے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم درد دل سیکھنا گئے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم اور یہ عظیم الشان موقع ہے جو ابھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے پورا چلہ آدمی لگائے اور پورے احتیاط کے ساتھ دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالے آج کل قوا بہت کمزور ہے اس لیے دماغ پر زور ڈال لینا یا اپنے طور پر مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر بہت زیادہ عبادت میں لگنا یہ شیخ کے ساتھ صحیح صحبت و تعلق کے منافی ہے اس لیے نفلی عبادتوں میں زیادہ لگنے کا اگر کچھ ذہن بنے تو پہلے اپنے شیخ سے مشورہ لینا چاہیے پوچھنا چاہیے جی کتنے لوگ اس طرح بگڑ جاتے ہیں میرے دوستو اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شیخ نے ہم کو صحیح وہ نہیں کیا شیخ تو جب کرے جس طرح ڈاکٹر کے سامنے اگر مریض اپنا پورا حال پیش نہیں کرے گا اور ڈاکٹر کوئی نسخہ تجویز کرے میرے دوستو تو پورا فائدہ نہیں ہوگا اسے پورا حال بتانا شیخ عالم الغیب نہیں ہوتا اسی لیے پورا حال بتائے پھر اس کے بعد دیکھے اور پوچھے بعض لوگ رمضان میں اس پہ لگ جاتے ہیں پوری رات جاگ رہے ہیں پوری رات جاگ رہے ہیں پوری رات جاگ رہے ہیں میرے محترم دوستو اصل دین اس کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر نفل درجے میں مستحب درجے میں رکھی ہے اپنی صحت کا پورا خیال رکھتے ہوئے اسے انجام دینا چاہیے اس سے زیادہ نہ بڑھے آدمی اللہ بہت بہت جزائے خیر دے حضرت والا کو سبحان اللہ میں آج یہ مضمون لکھا رہا تھا ریڈیو اسلام جنوب افریقہ میں حضرت کا ایک وعظ ہوا فرمایا اے افریقہ کے مسلمانوں میں نے تمہارے لیے تصوف اور سلوک کو بہت آسان کر کے پیش کیا ہے اور وہ کیا ہے فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ ادا کرنے کے بعد صرف ایک ہی کام ہے بس ایک وہ کیا ہے نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو فرائض و واجبات سنن مؤکدہ ادا کر کے ایک کام صرف ایک نہ کرو اور وہ بھی بھائی کرنے کے لیے تو آدمی کو اٹھنا پڑتا ہے چلنا پڑتا ہے فرماتے ہیں کہ نہ کرو آرام سے بستر میں سونے والا اور پوری سکون سے زندگی گزارنے والا فرائض و واجبات سنن مؤکدہ ادا کر رہا ہے ہنس رہا ہے کھیل رہا ہے بول رہا ہے چل رہا ہے کھا رہا ہے بیوی میں بچوں میں متقی ہے اللہ کا ولی ہے قرآن اعلان کرتا ہے ان اولیاء الا المتقون یہ جو متقی لوگ ہیں یہ اللہ کے ولی ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں اس لیے میرے دوستو زیادہ نوافل میں لگنا اور ذکر و اذکار میں لگنا یہ خود نہیں چاہیے جس کا کسی شیخ سے تعلق ہو تو وہاں پہلے مشورہ بتائے اور جو شیخ حکم دے اس کے مطابق عمل کرے تو یہ بہت عظیم الشان موقع ہے اگر 40 دن لگائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے دل کے اندر ایک تغیر 40 دن کے بعد محسوس ہوگا یہ مدینہ شریف سے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں چلہ لگانے کے لیے آئے ہیں جی ان سے بعضوں نے پوچھا کہ کیوں تم مدینہ چھوڑ کے آئے ہو تو
کل حضرت کے ہاں سنا رہے تھے اندر کمرے میں، میں نے بتایا کہ بھائی میں مدینے کا ادب سیکھنے مدینہ چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، مدینے کا ادب سیکھنے مدینہ چھوڑ کے یہاں پر آیا ہوں۔ یعنی کیا مطلب نکلا کہ مدینے میں رہنا ایک شے ہے اور مدینے میں آداب کے ساتھ رہنا ایک شے ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو، پھر سکھائیں گے ہم، اور سارے ارض و سما اور شمس و قمر، سارے ارض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم، اور دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم، اور سختیاں شیخ کی گئے فنا کے لیے، سختیاں شیخ کی گئے فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم۔ شیخ سے سختیاں کرتے ہیں وہ ہماری طرح سختیوں ان کا منشا ہماری طرح نہیں ہوتا کہ کسی نے مجھے کچھ کہا غصہ آیا میں نے جوش میں کچھ کہا، نہیں نہیں میرے دوستو۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، مجھے ذہن میں نہیں کسی خلیفہ کے متعلق ہے، ان کے اندر مجھے کچھ محسوس ہوا تو اب میں کوئی عنوان ڈھونڈتا تھا کہ ان کو ڈانٹوں اور ان کا تکبر دل سے نکالوں۔ تو اہل اللہ اس طرح سے ہماری اصلاح کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہی والی بات میں بہت شرح صدر سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اہل اللہ جو خدمت لیتے ہیں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو خدمت کا منشا یہ ہے کہ لوگ آئیں اور ہمیں مطلب آرام ملے اور خوب اطمینان سے ہم سوئیں اور راحت ملے، ایک یہ ہے کہ ان کے دل رکھنے کے لیے اور ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کے نفع کے لیے انتفاع کے لیے تاکہ یہ ذرا قریب ہو جائیں اور ان کا دل ان کے دل سے قریب ہو اور محبت اور لگاؤ بڑھے اور پھر ان کے لیے زیادہ دعائیں ہوں، اور یہ نفس الامری بات ہے، ایسا ہوتا ہے۔ علم میں کوئی بہت پیچھے ہو لیکن کسی اللہ والے کی خدمت میں قریب لگ گیا ہو، سچ کہہ رہا ہوں زندگی نکھر جاتی ہے، زندگی نکھر جاتی ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ پھر وہ اس کی راتوں کی دعاؤں میں نام کے ساتھ وہ آدمی شامل ہوتا ہے، نام کے ساتھ اس کے لیے وہ دعائیں نکلتی ہے۔ ایک ہے دعائیں کرنا کرانا اور ایک ہے دعائیں نکلنا، خود دل سے دعائیں نکلتی ہے۔ وہ طائب صاحب کا ایک شعر ہے، پورا ذہن میں نہیں، کہ مرشد کی جو دعائیں ہیں، ایک تو دعاؤں کے لیے کہنا اور ایک ہے خود جو دعائیں مرشد دے رہے ہو، ان کی بات دونوں کی بہت الگ ہوتی ہے۔ دل کے ملنے سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم۔ اور حضرت کا یہ وقت آخری شعر ہے کہ اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم۔ اور جملے میں دعویٰ بھی دلیل بھی ہے۔ دلیل کیسے ہے؟ جب اللہ ہمارے مالک ٹھہرے، مالک، تو دنیا میں اگر آپ کسی کے نوکر ہوں جی اور وہاں کام کرتے ہوں اور پوری فیکٹری کا وہ مالک ہو، سارے ملازمین سب اس کے تحت میں ہوں، تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ راضی ہو جائے تاکہ ہمیں ترقی ملے اور ہماری انکم وغیرہ کچھ زیادہ ہو اور اچھی طرح سے ہمیں رہنا نصیب ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالی ہمارے مالک ہیں، اور کیسے کہ لہ الخلق والامر، اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے، یعنی پیدا بھی کیا اس نے اور پیدا کرنے کے بعد جو ہم چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، امر خداوندی کار فرما ہے جی، اسی سے لے رہے ہیں۔ تو ایسا مالک تو اس کو بدرجہ اولا راضی کرنا چاہیے۔ اگر اس کو راضی نہ کیا تو جب اللہ مالک ہے تو ہمارا کام نہیں بنے گا، حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ آج جو دنیا بھر میں مسائل ہیں، شکوے شکایتیں ہیں میرے دوستو، واحد اس کا ریزن، واحد اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ کو ناراض کر لیا۔ آپ سوچتے ہیں مسائل پرابلم سورٹ آؤٹ ہو، مسائل حل ہوں، وہ ہوتے نہیں ہیں۔
اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔